فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 2 کا یہ آخری پارٹ ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے، اور ہم چھٹی مجلس پہ پہنچ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 464، ہیڈنگ ہے یزید اور اس کی مدت حکومت۔ منتخب کے مطابق یزید بہت بڑا سرکش اور دشمن خدا تھا۔ مورخین کے بقول حرام زادہ تھا، کیونکہ اس کی ماں میسون اپنے باپ بجدل کے غلام کے پاس سوئی تھی جس سے یزید پیدا ہوا تھا۔ بعض مورخین کے بقول معاویہ کے ہاں ایک بھارتی کنیز تھی جس سے یزید پیدا ہوا تھا، اور بعض مورخین کے مطابق وہی جو بیماری جس کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے معاویہ کے حوالے سے، اس کی وجہ سے جب اس کی شادی میسونہ سے کی گئی تو اس کے نتیجے میں جو ہے یزید پیدا ہوا تھا۔ اگر اولین اور آخرین میں سے دیکھا جائے تو یزید سے بدتر کوئی فرد نظر نہیں آئے گا۔ ہر وقت رقص و سرور، شراب، شباب اور کباب میں مصروف رہتا تھا۔ اس کے دور میں مکہ اور مدینہ میں بھی بزم ہائے رقص و سرور شروع ہوئیں اور شراب کھلے عام پی جانے لگی۔ کتوں، بندروں اور خار پشتوں سے کھیلنا اس کا معمول تھا۔ اس نے ایک بندر پال رکھا تھا جسے یہ ابو قیس کہہ کر پکارتا تھا۔ اسے عبا اور قبا پہنا کر اس کے سر پر عمامہ رکھتا اور اپنے پہلو میں مسند پر گاؤ تکیہ لگا کر ابو قیس کو بٹھاتا تھا۔ ابو قیس کے گھڑ دوڑ میں گدی دے کر شامل کیا جاتا تھا۔ ابو قیس کو گھوڑ دوڑ میں گدی دے کر شامل کیا جاتا تھا۔ انوار نعمانیہ کے مطابق اس نے اپنی سگی پھپھی سے زنا کیا۔ یہ کنواری تھی، یزید کا دل آ گیا، یہ پھپھی کو باغ میں لے گیا اور وہاں گھوڑی اور گھوڑے کا ملاپ کرایا۔ اس سے پھپھی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ جب گھوڑا فارغ ہو گیا تو اس نے پھپھی سے اٹھنے کو کہا۔ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس جگہ کو دیکھا، چنانچہ اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا۔ جب اپنی جگہ بیٹھ گیا تو پھپھی سے پوچھا، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کنواری ہوں گی، لیکن آپ تو کنواری نہیں۔ اس نے جواب دیا، کیا تیرے باپ نے شام میں کسی کو کنوارا رہنے دیا تھا جو میں کنواری رہتی؟ ابن نعمان نے اغز السار میں لکھا ہے کہ یزید 38 برس کی عمر میں 14 ربیع الاول 64 ہجری میں ہلاک ہوا۔ اس کی مدت حکومت 3 سال 8 ماہ تھی۔ بعض مورخین کے مطابق 11 اور بعض کے مطابق 14 لڑکے اور 4 لڑکیاں چھوڑ کر مرا۔ شہادت حسین اور ہلاکت یزید کے مابین 3 برس 2 ماہ اور 4 دن کا وقفہ تھا۔ ہیڈنگ ہے موت یزید۔ متعدد اور مختلف روایات میں بہار کے مطابق یہ خبیث شراب میں دھت ہو کر سویا۔ صبح لوگ اٹھے تو یہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ اس کا جسم اس طرح سیاہ تھا جیسے کسی نے تارکول مل دیا ہو۔ دمشقی میں مقام حواری پر دفن کیا گیا۔ جب اموی حکومت ختم ہوئی اور اقتدار بنی عباس نے سنبھالا تو ابو العباس صفا نے بنی امیہ کی قبریں کھودیں، ان کے مردہ جسم نکال کر انہیں سولی چڑھانے کا حکم دیا۔ عمرو ابن ہانی کہتا ہے کہ جب ہم نے یزید کی قبر کھودی تو جسم یزید جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 7ویں مجلس ہے، ہیڈنگ واقع ابو العباس صفاح۔ مناسب ہوگا اگر اس مقام پر ابو العباس صفاح کا ایک واقعہ نظر قارئین کر دیا جائے۔ ابو مخنف نے لکھا ہے کہ حکومت جب بنی عباس کے پاس آ گئی، ابو العباس صفاح نے تخت حکومت سنبھال لیا۔ اطراف و نواح میں تمام گورنروں نے اپنی اطاعت کا اقرار کر لیا۔
ابو العباس نے تمام بنی امیہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو اب وقت گزر چکا ہے، جو باتیں گزر گئی ہیں نہ تم انہیں یاد کرو اور نہ ہم دہراتے ہیں، آپ کے وظائف و مراتب ویسے ہی رہیں گے، کسی قسم کی فکر نہ کریں۔ اس وقت بنی امیہ کا 70,000 فرد تھا، ان میں پیش آل زیاد، آل مروان اور آل ابو سفیان تھی۔ یزید ابن عبد الملک ابن مروان ان کا قائد تھا۔ ابو العباس روزانہ انہیں اپنے پاس بٹھاتا تھا اور ہر قسم کی خاطر و مدارات کرتا تھا۔ ایک دن جب تمام اموی رؤساء ابو العباس کے پاس بیٹھے تھے تو دربان نے آ کے اطلاع دی کہ ایک شخص آیا ہے جو کمزور اور لاغر بوڑھی ناقے پر سوار ہے، اس کا لباس انتہائی بوسیدہ ہے، وہ شرف باریابی چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ذرا لباس بدل کر آ۔ اس نے کہا میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک امیر سے نہ مل لوں گا اس وقت تک منہ نہ دھوؤں گا۔ ابو العباس نے کہا ہو نہ ہو یہ ہمارا وفادار صدیف ہی ہوگا یا صدیف ہی ہوگا، اسے بلا لو۔ جب صدیف اندر آیا اور بنی امیہ نے دیکھا تو ان کے چہرے زرد پڑ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے صدیف تو مر گیا تھا پھر واپس کیسے آ گیا؟ ہوا یوں تھا کہ صدیف ہر سال ایام حج میں مکہ جا کر بنی امیہ کے خلاف تقریریں کرتا تھا، آل محمد اور دین پر ان کے مظالم بیان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بنی امیہ نے اسے گرفتار کرا کے اتنا مروایا کہ وہ سمجھے کہ یہ مر گیا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے اٹھا کر مزبلہ میں پھینک دیا۔ اس کی بیوی نے اس کی تیمارداری کی، یہ تندرست ہو گیا اور کہیں چھپ گیا۔ بنی امیہ یہی سمجھے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہیں اپنی فکر ہوئی۔ صدیف نے ابو العباس کو سلام کیا اور کہا کہ اپنے اور اپنے قبیلے کے ان دشمنوں کا انتقام نہ بھولنا۔ ابو العباس نے کہا صدیف تم اپنے کام سے کام رکھو، جو چاہتا ہے لے لے اور زیادہ باتیں نہ کر۔ ابو العباس نے غلام سے کہا صدیف کو لے جاؤ، اسے نیا لباس دو، نہلاؤ۔ صدیف نے کہا اب آرام کر، سفر کی تھکان اتار کر کل صبح میرے پاس آ جانا۔ صدیف کے جانے کے بعد ابو العباس نے بنی امیہ سے معذرت کی۔ دوسرے دن صدیف آیا تو بنی امیہ پھر بیٹھے تھے۔ صدیف نے انہیں دیکھ کر پھر اپنی بات دہرائی۔ ابو العباس نے کہا صدیف میں نے کل بھی تجھ سے کہا تھا کہ حکومت انتقام لینے سے ثابت نہیں رہتی، ہمیں ایسا مشورہ مت دے جو ہمارے قبائلی وقار کے منافی ہو۔ تجھے معلوم ہے کہ ہم نے ہمیشہ معاف کیا ہے، اگر تو زیادہ گرم ہے تو یہاں سے چلا جا۔ صدیف نے یہ بات سن کر باہر آیا اور غصے سے لبریز تھا۔ ابو العباس نے بنی امیہ سے ایک مرتبہ پھر معذرت کی۔ رات کے وقت ابو العباس نے صدیف کو تلاش کروایا۔ جب صدیف مل گیا تو ابو العباس نے کہا صدیف ذرا حوصلے سے کام لے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے مقتول بھول گئے ہیں؟ مجھے سب کچھ یاد ہے، لیکن میں کسی اچھے وقت کے انتظار میں ہوں۔ جب صفوہ نے بنی امیہ کے شجرہ ملونہ کی بنیادیں اکھاڑنا چاہییں تو اس نے صدیف کو بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے، اب تیری آنکھیں ٹھنڈی اور دل مطمئن ہو جائے گا، کل صبح آنا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دوسری صبح ابو العباس نے عطائے عام کا اعلان کیا، اپنے محل کو آراستہ کرایا، اپنے غلاموں میں سے بہادر اور سنگ دل 400 غلام جمع کیے، انہیں سنہرے دستوں والی تلواریں دیں اور کہا کہ دیکھو دور ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، جب میں اپنی ٹوپی سر سے اتار کے پھینک دوں تو پھر کسی حکم کا انتظار مت کرنا، یہی حکم ہوگا، میرے ہاں جو بھی کرسی پر بیٹھا ہو اسے تہی تیغ کر دینا۔ صفوہ بنی امیہ کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا کہ آج کے دن کے انتظار میں تھا، آج میری حکومت کی سالگرہ ہے، میں انعامات شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ ابتدا بنی ہاشم سے کروں یا بنی امیہ سے؟ اموی سرداروں نے کہا بنی ہاشم عرب کے سادات اور افضل کائنات میں سے ہیں، ان سے ابتدا ہونی چاہیے۔ صفوہ نے اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے غلاموں سے کہا ایک ایک ہاشمی کو بلا تاکہ میں اسے انعام دوں۔ صدیف صفوہ کے دائیں جانب کھڑا ہوا تھا، غلام نے عبیدہ ابن حارث کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا ارے اس وقت عبیدہ کہاں ہے؟ صفوہ نے پوچھا کیوں، اسے کیا ہوا ہے؟ صدیف نے کہا اسے تو بنی امیہ کے ایک سردار عتبہ ابن ربیع نے شہید کر دیا تھا۔ صفوہ نے کہا اے غلام اس کا نام کاٹ دے۔ دوسرے کا نام لیا، غلام نے جب جناب حمزہ کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا حمزہ کہاں ہے؟ وہ بھی نہیں۔
صفا نے کہا کیوں حمزہ کو کیا ہوا؟ صدیف نے کہا اسے ایک اموی عورت ہند نے شہید کرایا تھا، اس کا پیٹ چاک کر کے اس کا جگر چبانے کی خاطر نکالا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام عاقلۃ الاکباد پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے جناب حمزہ کی انگلیاں کاٹ کر اپنے گلے میں ہار کے بطور پہنی تھیں۔ صفا نے کہا ان کا نام بھی کاٹ دو۔ دوسرے کو پکارا، غلام نے حضرت علی کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا حضرت علی کہاں ہیں؟ وہ بھی نہیں ہے۔ صفا نے کہا کیوں؟ وہ کیوں نہیں ہے؟ صدیف نے کہا اسے ابن ملجم نے مسجد میں شہید کر دیا تھا، معاویہ نے شام میں اس کی عید منائی تھی جو آج بھی 27 ماہ رمضان کی شب تمام مسلمان مساجد میں منائی جاتی ہے۔ صفا نے کہا اسے بھی چھوڑ دو اور نام پکارو۔ غلام نے امام حسن کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا امام حسن بھی نہیں ہے۔ صفا نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ صدیف نے کہا اسے معاویہ کے فریب سے ابو بکر کی بھانجی اور اشعث کی بیٹی نے زہر دے کر شہید کر دیا اور مروان نے اس کے جنازے پر تیر چلوائے تھے۔ صفا نے کہا انہیں چھوڑ کر دوسرے کا نام لو۔ غلام نے امام حسین کا نام لیا۔ صدیف نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ صفا نے پوچھا وہ کیوں نہیں؟ صدیف نے کہا یہ جو آپ کے ارد گرد سنہری کرسیوں پر بیٹھے ہیں اسے ان کے امیر یزید نے میدان کربلا میں 3 روز کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کرا دیا تھا۔ صفا نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، کسی اور کا نام لو۔ غلام نے جناب عباس ابن علی کا نام لیا۔ صدیف نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ صفا نے کہا وہ کہاں ہے؟ صدیف نے کہا اسے بھی یزید نے میدان کربلا میں پانی لانے کا کہ جرم میں شہید کروا دیا تھا۔ صفا نے کہا میرے علم میں نہیں تھا، کسی اور کا نام لو۔ غلام نے جناب امام سجاد کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ صفا نے پوچھا وہ کیوں نہیں؟ صدیف نے کہا اسے ان کرسی نشینوں کے ایک حکمران حشام نے زہر دے کے شہید کروا دیا تھا۔ صفا نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے کا نام لو۔ غلام نے زید ابن علی کا نام پکارا۔ صدیف نے کہا وہ کہاں ہے؟ صفا نے کہا کیوں اسے کیا ہو گیا؟ صدیف نے کہا اسے حشام ابن عبد الملک نے شہید کرا کے اس کے بے روح جسم کو سولی پر لٹکوا دیا تھا، اس کا پیٹ چاک کروا دیا تھا۔ 4 برس تک بے روح جسم سولی پر لٹکا رہا، پرندوں نے اس میں گھونسلے بنا لیے تھے اور اس کے 4 سال بعد شام کے حکم سے اسے سولی سے اتار کر نظر آتش کرا دیا اور راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا گیا۔ قدرت خدا سے وہ راکھ جمع ہو کر نہر میں گری، ایک مرتبہ پانی میں ڈوبی، پھر جب باہر نکلی تو صحیح و سالم جسم تھا۔ اس نے اتنا کہا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اس کے بعد وہ لاش نہر میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ابراہیم ابن زید کو شہید کیا۔ اس کا تو مزار کوفے کے مغربی حصے میں آج تک موجود ہے اور معروف ہے۔ صفا نے کہا خیر مجھے معلوم نہیں تھا، کسی اور کا نام لو۔ غلام نے ابراہیم ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس کا نام لیا۔ صدیف نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ صفا نے پوچھا وہ کیوں نہیں؟ صدیف خاموش ہو گیا۔ صفا نے کہا مجھے کیوں نہیں بتا رہا؟ میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ صدیف نے کہا مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ کے بھائی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ صفا نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے بتا دے۔ صدیف نے کہا ان لوگوں کے جد اعلیٰ جس کا نام مروان تھا، اس نے آپ کے بھائی کو گرفتار کرا کے اس کا سر گائے کی ثابت اتاری گئی کھال میں ڈلوا دیا تھا، پھر اسے دھوکنی کے ساتھ جوڑ دیا تھا اور دھوکنی کی گئی۔ اس کے بے روح جسم پر 3 دنوں تک 10,000 کوڑے برسائے گئے۔ اس کا مزار حران میں ہے۔ اتنے میں ایک اموی نے پکار کر کہا اے غلام تو امیر کو ہمارے قتل پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھے رسوا کرے۔ صدیف نے کہا یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کہ اللہ کسے رسوا کرتا ہے، ویسے تم نے میرے مقاصد درست سمجھے۔ صفا نے صدیف کو آنکھ کے اشارے سے ایسی بات سے روک دیا اور باواز بلند رونے لگا۔ اس نے اپنا گریبان چاک کیا، پھر ٹوپی سر سے اتار کے پھینک دی۔ یہ دیکھتے ہی تیار غلاموں نے تلوار نکال کر بنی امیہ کو قتل کر دیا۔ پھر صفا نے حکم دیا کہ اب ان تڑپتے لاشوں پر دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان لائے گئے، نیچے اموی لاشیں تڑپتی رہیں، اوپر صفا اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور کھانا کھاتا رہا۔ اس وقت 945 اموی تھے جنہیں تحقیق کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد
جو بچ رہے انہیں ایک بہت بڑا مکان بنوا کر انہیں مدعو کیا اور اس میں انہیں مروا دیا۔ پھر صفا نے سدیف کو ایک لشکر دے کر شام بھیجا۔ وہاں سدیف نے چن چن کر امویوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ 30,000 اموی تہہ تیغ کیے گئے۔ اس کے بعد 8ویں مجلس ہے، ہیڈنگ ہے متوکل اور مزار فرزند رسول، پیج نمبر 476۔ جن لوگوں نے نواسہ رسول کو ختم کرنے کی کوشش کی متوکل ان میں شامل ہے۔ اس ظالم نے مزار فرزند رسول سے اپنی دشمنی نکالی۔ بنی امیہ کے بعد متوکل وہ شخص ہے جس نے بنی عباس سے ہوتے ہوئے عداوت فرزند رسول کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ بنی امیہ نے تو زندہ فرزند رسول کو شہید کیا تھا، لیکن اس نے قبر حسین کو گوارا نہ کیا۔ کبھی دریائے فرات کا رخ موڑا، کبھی بیلوں سے ہل چلوائے، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب دریائے فرات کا رخ موڑا جاتا تو حائر حسینی پر آ کر دریا کا پانی دیوار کی مانند بلند ہونا شروع ہو جاتا، ہر طرف سے 4 دیواری سی بن جاتی، لیکن پانی مزار غریب پر نہ آتا۔ جب ہل چلائے جاتے تو بیل حائر حسینی کی حد تک آ کر گھٹنے زمین پر ٹیک دیتے، لیکن اپنا قدم مزار مظلوم زہرا تک نہ لاتے۔ خود ہل چلانے والے کتنے ہیں کہ بیلوں کو مارتے مارتے یا لاٹھی ٹوٹ جاتی یا بیل مر جاتے، لیکن ان کے قدم مزار تک نہ جاتے۔ پھر اس ظالم نے حکم دیا کہ فرزند رسول کا مزار کھود کر لاش کو باہر نکال دیا جائے۔ ابراہیم دیرج نامی شخص اس کام پر مامور تھا۔ راوی کہتا ہے ابراہیم دیرج مہلک مرض میں مبتلا ہو کر آیا، چونکہ میرا پڑوسی تھا اس لیے میں اس کی عیادت کو گیا۔ طبیب اس کے پاس بیٹھا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ میں نے جب مرض کے متعلق پوچھا تو اس نے طبیب کی طرف اشارہ کیا۔ طبیب اس کا اشارہ سمجھ گیا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اب میں کتنی ہی توبہ کروں، ممکن ہے کہ میری توبہ قبول ہی نہ ہو۔ مجھ سے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب ہوا ہے، کل ہی کی بات ہے۔ متوکل مجھے چند آدمی دے کر بھیجا تاکہ کربلا جا کے غریب زہرا کی قبر کو مسمار کر دوں۔ چونکہ ہمارے لیے دن میں یہ کام کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے ہم دن کو بغداد سے چلے، شام کے وقت کربلا آئے۔ میں نے اپنے ماتحتوں سے کہا تم قبر مسمار کر دو، میں سوتا ہوں۔ چنانچہ میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے سوتے ہی نیند نے آ لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے ماتحتوں نے کہ چیخنے اور مجھے جگانے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو سب کے سب میرے گرد کھڑے مجھے جگا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قبر حسین پر کچھ افراد ہیں جو ہمیں قبر کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ میں تصدیق کے لیے وہاں آیا، دیکھا تو جیسے انہوں نے کہا تھا بالکل سچ تھا۔ میں نے کہا انہیں قبر سے ہٹا دو۔ میرے ماتحت کہنے لگے ان کی شکلیں دیکھ رہے ہو کیسی ہیبت ناک ہیں۔ میں نے کہا اگر قریب نہیں جاتے تو دور سے کھڑے ہو کر تیر اندازی کرو۔ میرے ماتحتوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ جو بھی تیر مارتے تھے وہ تیر پلٹ کر تیر انداز کے سینے میں پیوست ہو جاتا اور وہ وہیں مر جاتا۔ جب سب مر گئے تو میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کر آیا۔ اب میری جو بھی حالت ہے تو دیکھ رہا ہے۔ اس ملعون نے تو اس نور خدا کو بجھانے کی اس حد تک کوشش کی کہ اس نے حکم عام کر دیا کہ جس شخص کو زیارت حسین کو جاتا دیکھو اسے قتل کر دو۔ خدا معلوم کتنے شیعہ نے علی صرف زیارت حسین کے جرم میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق ابراہیم دیرج نے واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب میں قبر غریب زہرا پہ گیا تو میں نے قبر کو کھودنے کا حکم دیا۔ قبر کھودنے کے بعد اسے بند کر دیا اور متوکل کو بتایا کہ مجھے تو قبر میں کچھ نظر نہیں آیا۔ ابو علی عماری کہتا ہے کہ میں ابراہیم کے ایام مرض میں ان کی عیادت کو آیا اور اسے کہا کہ دیکھ اب تو نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے، مجھے امید ہے کہ اب مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گا، البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری زندگی تک میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا آپ کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں صرف قبر حسین کے کھودنے کا واقعہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ سچ ہے کہ قبر میں کچھ بھی نہ تھا؟ ابراہیم نے کہا یہ غلط ہے۔ جب میں نے قبر مظلوم کھودوائی تو جسم غریب کے تازہ تازہ ٹکڑے ایک بوریے پر رکھے ہوئے تھے اور ان سے تازہ خون رس رہا تھا، کستوری کی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے قبر کو بند کرنے کا حکم دیا اور متوکل سے کہا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں۔ ہارون معری متوکل کے سالار لشکر میں سے سالار لشکر تھا۔ ابو عبداللہ باقانی کا بیان ہے کہ میں ہارون معری کا کاتب تھا۔ ہارون کا تمام جسم
مبروس تھا اور اس کا چہرہ اس قدر سیاہ تھا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس پر تارکول مل دیا گیا ہو۔ میں نے اسے کئی مرتبہ اس کی وجہ اس سے پوچھی مگر وہ ہر مرتبہ ٹال گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو میں نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، اس کی زندگی تک راز کو رکھنے کا وعدہ کیا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ متوکل نے ابراہیم دھیرج کے ساتھ مجھے بھی قبر حسین مسمار کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ میں تیار ہوا۔ رات کو خواب میں سرور انبیاء نے منع فرمایا کہ ابراہیم کے ساتھ نہ جانا۔ صبح کو مجھے ہر ایک نے چلنے پر مجبور کیا۔ میں نہ تو انہیں خواب بتا سکتا تھا اور نہ ہی انکار کر سکتا تھا۔ آخر میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں ہم سے جو کچھ ہو سکا کیا۔ اگلی رات سرور کونین خواب میں ملے اور فرمایا، میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ ابراہیم کے ساتھ نہ جا؟ یہ فرمایا اور میرے منہ پر تھوکا اور ایک تماچا مارا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا منہ کالا ہو گیا اور دوسرا یہ کہ میرا جسم مبروس ہو گیا۔ بہار میں ہے کہ متوکل کا بیٹا منتصر اگرچہ محب نہیں تھا، لیکن جب اس نے سنا کہ میرا باپ جناب سیدۃ النساء کے حق میں بیہودہ بکتا ہے تو اس نے علماء سے اس سلسلے میں سوال کیا۔ اس نے بتایا، ایسا شخص واجب القتل ہے، لیکن جو شخص اپنے باپ کو قتل کرتا ہے اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ منتصر نے کہا، اگر میری عمر نصرت حق پر قربان ہو جائے مجھے پرواہ نہیں۔ چنانچہ ایک رات موقع پا کر منتصر نے متوکل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ خود صرف 7 ماہ زندہ رہا۔ اس کے بعد 9ویں مجلس ہے، پیج نمبر 481 پہ، زید مجنون۔ بہار کے مطابق زید انتہائی محب اہل بیت اور دانش مند تھا، لیکن زید مجنون کے لقب سے ملقب تھا۔ اس نے جب مصر میں سنا کہ متوکل فرزند رسول کی قبر کا نشان مٹانا چاہتا ہے تو زید مصر سے روتا ہوا روانہ ہوا۔ کوفے میں آیا، یہاں اس کی ملاقات بہلول سے ہوئی۔ بہلول بھی اپنے وقت کا عظیم دانش مند تھا، لیکن دیوانہ کہلواتا تھا۔ زید کے جب بہلول سے ملاقات ہوئی تو بہلول نے زید سے پوچھا کہ بھیا کیا بات ہے کہ تم مصر سے کوفے تک پیدل چلے آئے؟ زید نے جواب دیا کہ بھیا میں نے سنا ہے کہ متوکل غریب بطول کی قبر کا نشان بھی مٹوانا چاہتا ہے۔ اس غم نے مجھے بیٹھنے نہ دیا اور یہ سوچ کر نکل کھڑا ہوا کہ ممکن ہے کہ میری کسی تدبیر سے کوئی حل نکل آئے اور یہ خبیث اپنے اس مکرو ارادے سے باز آ جائے۔ بہلول نے کہا، بخدا میں بھی نہ دن کو آرام کرتا ہوں اور نہ رات کو سوتا ہوں، ہر وقت اسی غم میں آنسو بہاتا رہتا ہوں اور اللہ سے شکوہ کرتا ہوں۔ زید نے کہا، پھر چلیے کربلا، پہلے غریب آل محمد کی زیارت کر لیں پھر کچھ سوچیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں کربلا میں آئے تو مزار فرزند رسول کو صحیح و سالم دیکھا اور ایک دوسرے سے کہا، یہ لوگ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے نور کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک سن رسیدہ شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے زید سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ زید نے جواب دیا، ایک درد رسیدہ انسان ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ متوکل قبر حسین کا نشان مٹانا چاہتا ہے، لیکن قبر حسین کو سالم دیکھ کر اب غم بھول گیا ہوں۔ اس شخص نے کہا، بخدا وہ میں ہی بد نصیب ہوں جسے 20 سال اس قبر پر ہل چلاتے ہوئے ہو گئے لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ آپ کی آمد نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب متوکل کے پاس جاتا ہوں، اس حقیقت حال سے آگاہ کر کے استعفیٰ پیش کرتا ہوں، چاہے تو مار ڈالے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ زید نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ جناب بہلول وہیں رہ گئے۔ جناب زید اس شخص کے ساتھ بغداد گئے۔ جب اس شخص نے متوکل کو تمام حالات سے آگاہ کیا تو متوکل کو غصہ آ گیا اور اس نے اس شخص کے قتل کا حکم دیا۔ قتل کے بعد اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر مزحلہ پر ڈال دیا گیا۔ جناب زید کے غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ رات کے وقت آئے، اس کی لاش اٹھائی اور دریائے دجلہ میں لائے، غسل دیا اور دفن کر کے 3 دن تک اس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے رہے۔ ایک رات قرآن خوانی کر رہے تھے کہ شہر میں نوحہ اور بکا کی آواز بلند ہوئی۔ جب زید نے وجہ پوچھی تو انہیں بتایا گیا کہ متوکل کی ایک حبش کنیز تھی جسے وہ بے پناہ چاہتا تھا، وہ مر گئی ہے، اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ زید کا گریہ بڑھ گیا۔ پھر زید نے دیکھا اس حبش کی قبر پر ایک بہت بڑا مقبرہ بنایا گیا۔ زید کا جگر پھٹنے لگا۔
اب اس سے نہ رہا گیا، چنانچہ جب زید نے متوکل کے نام حسب ذیل مضمون کی ایک نظم لکھ کر متوکل کو بھیجی: اے بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی کہ کربلا میں قبر حسین گرا رہا ہے اور ایک سیاہ زانیہ عورت کی قبر پر عالی شان محل بنا رہا ہے؟ جب متوکل نے پڑھا تو اس نے زید کے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ زید کو گرفتار کر کے متوکل کے پاس لایا گیا۔ کافی دیر بعد مباحثہ ہوتا رہا اور زید دوڑ کر جواب دیتا رہا۔ متوکل نے پوچھا: تیرا ابو تراب کے متعلق کیا خیال ہے؟ جناب زید نے کہا: ابو تراب کو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے، لیکن حدیث نبی ہے کہ فضائل علی کا انکار کافر کرے گا اور بغض علی منافق کرے گا، اور میرے خیال میں چونکہ تجھ میں دونوں صفات ہیں، اس لیے کفر کی وجہ سے تو منکر فضائل علی ہے اور نفاق کی بدولت تو دشمن علی ہے۔ اس کے بعد جناب زید نے حضرت علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ متوکل نے زید کو قید کرنے کا حکم دیا۔ جناب زید کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ابھی رات پوری نہ گزری تھی کہ متوکل چراغ لے کر خود آیا اور در زندان کھلوایا۔ جناب زید کو خلعت اور نقد انعام دے کر کہا: تو آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جا اور جو مانگتا ہے مانگ لے۔ جناب زید نے کہا: صرف مزار حسین کی تعمیر اور زیارت حسین سے پابندی کا خاتمہ مانگتا ہوں۔ متوکل نے کہا: جیسے تیرا جی چاہے کر۔ زید وہاں سے روانہ ہوا۔ عراق کی ایک بستی میں جا کر اعلان کیا: جسے زیارت حسین پر جانا ہو جا سکتا ہے، اب کوئی پابندی نہیں۔ جب متوکل سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ رات کو جب میں سویا تو ایک شخص آیا اور اس نے ٹھوکروں سے میرا برا حال کر کے کہا: ابھی جا کر زید کو زندان سے آزاد کر، ورنہ صبح سے پہلے تو مار دیا جائے گا۔ عزیز سامعین، اسی مقام پر اس فصل کا اختتام ہو چکا ہے اور اس کے بعد پیج نمبر 486 پر ہیڈنگ ہے ملحقات کتاب، اور اگلے پیج پہ پہلی مجلس ہے۔ اس میں صرف 2 مجالس ہیں۔ پہلی مجلس ہے جس کی ہیڈنگ ہے شان امام حسین علیہ السلام۔ مناقب خرگوشی اور ترمذی وغیرہ کے مطابق نبی اکرم نے فرمایا کہ اولاد دنیا کی خوشبو ہوتی ہے اور میری خوشبو میرے حسنین ہیں۔ بہار میں عروہ بھارتی سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں مسجد میں آپ کے پاس 2 بچے تھے اور آپ کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو چوم رہے تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ باتوں سے رک گئے۔ میں نے عرض کیا: قبلہ، یہ آپ کے فرزند ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، میری بیٹی کے فرزند ہیں، میرے بھائی، میرے چچا زاد، میرے محبوب خلائق، میرے کان، میری آنکھ کے بیٹے ہیں۔ یہ اس کے بیٹے ہیں جس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی: قبلہ، عجیب محبت اور عجیب اظہار محبت ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں، تمہارے لیے یہ اظہار محبت عجیب ہے کہ میں انہیں پہلے سونگھتا ہوں پھر چومتا ہوں، لیکن میرے لیے تعجب نہیں، سکون ہے۔ جس رات جبرائیل مجھے معراج پر لے گئے، میں جنت کی سیر کر رہا تھا۔ ایک درخت بڑا حسین اور دل آویز نظر آیا۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا، اس کے میوے کھانے لگا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو اسی جیسا ایک اور درخت نظر آیا۔ میں نے اس کے میوے بھی کھائے۔ جبرائیل نے عرض کیا: قبلہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان درختوں کے نام کیا ہیں اور اس کا کیا نتیجہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں جبرائیل، مجھے معلوم ہے۔ پہلے درخت کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین ہے۔ اللہ مجھے ایک بیٹی دے گا، میں اس بیٹی کی شادی اپنے بھائی علی سے کروں گا۔ اللہ علی اور فاطمہ کو 2 بچے دے گا، ان میں سے ان میوہائے جنت کی خوشبو آئے گی۔ جب میں ان میوہائے جنت کا شائق ہوں گا تو اپنے انہی دونوں بیٹوں کو سونگھ لوں گا، میرا شوق پورا ہو جائے گا اور میرے مشام نبوت خوشبو نے جنت سے لبریز ہو جائیں گے، میرے مشام نبوت خوشبوئے جنت سے لبریز ہو جائیں گے۔ دار قضی نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک دن نبی کریم ان دونوں شہزادوں کو اٹھائے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے سرداران جنت ہیں اور ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ فضائل سمعانی کے مطابق جب آن حضور نماز پڑھتے تھے تو یہ دونوں بچے آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا: قبلہ، آپ کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، اگر حکم دیں تو انہیں ہم روک دیں۔
آپ نے فرمایا خبردار میرے اور ان کے مابین کوئی حائل نہ ہو، جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ انہیں محبوب سمجھے۔ مسند حنبل میں ہے کہ ایک دن حضور حسنین کو چوم رہے تھے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا میرے 10 لڑکے ہیں لیکن آج تک میں نے ایک کو بھی نہیں چوما۔ حضور نے فرمایا اگر تیرے دل میں فسادت اور شقاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہے تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے۔ مناقب حاکم کے مطابق ابو رافع کہتا ہے کہ ایک دن میں امام حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ شہزادے نے مجھے کہا، مجھے اپنے کندھے پر سوار کر میں نے انکار کر دیا۔ شہزادے نے کہا کیا تو اس جسم کو نہیں اٹھاتا جسے رسول کونین اٹھاتے ہیں؟ میں نے آپ کو کندھے پر سوار کر لیا۔ پھر میں نے کہا اب آپ بھی مجھے سوار کر لیا، اب آپ بھی مجھے سوار کروائیں۔ تو شہزادے نے کہا کیا تو اس کندھے پر سوار ہوگا جسے رسول کونین چومتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ مناقب میں ہے کہ ایک شخص سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، وہ سزا کے خوف سے چھپ گیا۔ ایک دن اسے دونوں شہزادے ایک جگہ مل گئے، اس نے دونوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور سیدھا مسجد میں حضور کے پاس آیا۔ عرض کی قبلہ میں ان کی غلامی کو اپنی سفارش بنا کر لایا ہوں۔ آپ مسکرا دیا، فرمایا جا، تجھے حسنین کے صدقے معاف کیا۔ ذات احدیت نے یہ آیت بھیجی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ کوئی ظلم کریں پھر تیرے پاس اگر معافی مانگیں اور تو بھی ان کی سفارش کر دے تو ان کو اللہ بخشنے والا ہے۔ بہار میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن دونوں شہزادوں نے والدہ کی خدمت میں عرض کیا کل عید کا دن ہے، ہمارے کپڑے نہیں ہیں۔ بی بی خاموش ہو گئیں۔ دوسری مرتبہ پھر شہزادوں نے عرض کیا، بی بی پھر خاموش ہو گئیں۔ تیسری مرتبہ پھر شہزادوں نے عرض کیا، بی بی نے فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ رات ہو گئی، ہر کوئی سو گیا۔ کافی رات گئے، دق الباب ہوا، جناب فضہ دروازے پر آئیں تو ایک شخص کو کھڑے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کپڑوں کی ایک گٹھری دی اور عرض کیا میں حسنین کا درزی ہوں، ان کے کپڑے لایا ہوں۔ جناب فضہ گٹھری لائیں، اس میں 2 عمامے، 2 قمیضیں اور 2 صدریاں، 2 عبائیں اور 2 جوتے تھے۔ بہار کے مطابق ایک دن نبی عالمین جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج میں تیرا مہمان ہوں۔ بی بی نے عرض کیا ابا جان بسم اللہ۔ ویسے تیسرے دن سے حسنین نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب حضرت علی اور حسنین کے ساتھ آپ بیٹھ گئے۔ جناب سیدہ حیران تھیں کہ کیا کروں۔ اتنے میں جبرائیل نے آ کر عرض کیا اے محبوب خدا، اللہ درود و سلام کے بعد پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا پسند کرو گے؟ حضور نے تمام اہل بیت سے پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر امام حسین نے عرض کیا اگر آپ سب اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ سب نے اجازت دی۔ امام حسین نے فرمایا جبرائیل آج تازہ کھجور کو دل چاہتا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا اللہ جل جلالہ کو پہلے معلوم تھا جناب سیدہ کے حجرے عبادت میں کھجوروں کا طبق موجود ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ جب طبق لایا گیا حضور نے ایک دانہ اٹھا کر امام حسین کے منہ میں رکھا، پھر ایک دانہ امام حسن کے منہ میں رکھا، پھر ایک دانہ حضرت علی کے منہ میں رکھا، پھر ایک دانہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے منہ میں رکھا اور ہر مرتبہ فرمایا کھاؤ، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے تم سب کے منہ میں ایک ایک دانہ رکھا تو جبرائیل و میکائیل نے وہی کچھ کہا جو میں نے کہا، اور جب میں نے حضرت علی کے منہ میں دانہ رکھا تو ذات احدیت نے وہی کچھ کہا جو میں نے کہا۔ بہار میں امالی ابو الفتح سے مروی ہے کہ ابو راقع کہتا ہے کہ ایک دن میں حضور کے پاس بیٹھا تھا کہ جبرائیل ایک شیشے کے تشت لے کر آیا جس میں مشک رکھے تھے۔ جبرائیل نے عرض کیا قبلہ جس میں مشک رکھے تھے۔ جبرائیل نے عرض کیا قبلہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو تحفہ ہے۔ حضور نے وہ تشت لیا اور اٹھ کر خانہ زہرا میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جناب فضہ نے بتایا کہ جب آپ نے تشت سے رومال ہٹایا تو تشت نے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہی اور یہ آیت پڑھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ پھر آپ نے حضرت علی کو دیا۔ جب تشت حضرت علی کے ہاتھ میں آیا تو تشت سے آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔
پھر آپ نے امام حسن کو دیا۔ جب تشت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا تو تشت سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اور پھر آپ نے امام حسین کو دیا۔ جب امام حسین کے ہاتھ میں آیا تو تشت سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پھر آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیا۔ جب جناب سیدہ کے ہاتھوں میں آیا تو تشت سے آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد پیج نمبر 493 پہ دوسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے روضہ مبارک کی تعمیر۔ امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارکہ مورخین کے مطابق موجودہ عمارت سے قبل 5 مرتبہ تعمیر ہوا۔ پہلی مرتبہ اموی حکومت میں مزار غریب پر ایک مسجد بنائی گئی۔ ہارون الرشید نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، جس کے بعد مامون کے دور تک قبر غریب یوں ہی رہی۔ دوسری مرتبہ مامون نے روضہ تعمیر کیا، جسے متوکل نے گرا دیا۔ تیسری مرتبہ متوکل کے بیٹے منتصر نے روضہ تعمیر کیا، پھر جب عباسی حکمران نے گرا دیا۔ چوتھی مرتبہ اولاد امام حسن میں سے محمد ابن زید نے تعمیر کیا، جسے بعد میں عباسی حکمرانوں نے گروا دیا۔ پانچویں مرتبہ عزت الدولہ ابن رکن الدولہ نے تعمیر کروا دیا، جسے 407 ہجری میں ایک عباسی حکمران نے نظر آتش کروا دیا۔ چھٹی مرتبہ سلطان الدولہ دیلمی کے وزیر حسن ابن مفضل نے تعمیر کیا، جسے دشمنان آل محمد نے زمین بوس کر دیا۔ ساتویں مرتبہ سلطان اویس القانی نے اسے تعمیر کروایا، جو اس وقت تک موجود ہے۔ یعنی اس وقت جو موجود ہے بعینہ یہ وہی عمارت نہیں ہے، بلکہ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ البتہ حائر حسینی کی حدود یہی ہیں۔ تعدد تعمیرات کا مطلب یہ ہے کہ قبل ازیں 6 مرتبہ دشمنان آل محمد اور حاسد حکمرانوں کے حکم سے روضہ مبارکہ کو ظلماً گرایا جاتا رہا، اور 7ویں مرتبہ کے بعد اسے جب بھی گرایا گیا وہ تجدید عمارت کے لیے گرایا گیا تھا۔ ہیڈنگ ہے مختصر مواعظ امام حسین علیہ السلام۔ بھائی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بھائی جو آپ کا اور اپنا دونوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ایک وہ بھائی جو آپ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہو، ایک وہ بھائی جو اپنی ذات کو آپ پر ترجیح دیتا ہو، اور ایک وہ بھائی جو آپ کا نہ خیر خواہ ہوتا ہے نہ بدخواہ۔ آپ سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جو بھائی آپ کا اور اپنی ذات دونوں کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہے جو اپنی خیر کے ساتھ آپ کو بھی خیر منائے گا، یہ برادری کی اچھی قسم ہے۔ جو بھائی آپ کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے یہ وہ ہے جو صرف اور صرف برادری کی بقا چاہتا ہے، اس کے دل میں دنیا نہیں صرف برادری ہوتی ہے۔ جو بھائی اپنی ذات کو برادری پر ترجیح دیتا ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب آپ کسی مصیبت میں گھریں، بلکہ آپ کے خلاف ہر جگہ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ آپ کو ملے گا تو بنگاہ حسد دیکھے گا۔ ایسے بھائی پر اللہ کی لعنت ہو جو بھائی نہ اپنا اور نہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ یہ وہ بھائی ہے جو احمق ہوتا ہے، برادری کرتے کرتے دشمنی کر بیٹھتا ہے۔ ایسے کام سے بچ جس کے بعد معذرت کرنی پڑے، کیونکہ مومن ہمیشہ ایسے کام سے بچتا ہے، اور منافق ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ برائی کے بعد پھر معذرت کر لی۔ بخیل وہ ہے، اب یہ سارے جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے اقوال یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ سلام کرنے کی 70 نیکیاں ہوتی ہیں، جن میں سے 69 ابتدا کرنے والے کو اور 1 جواب دینے والے کو ملتی ہے۔ احسان سے تعریف ہوتی ہے اور انجام میں اجر ہوتا ہے۔ سخی ترین شخص وہ ہے جو ایسے شخص کو دے جس سے اسے کوئی بھی امید نہ ہو۔ کریم وہ ہے جو قادر ہوتے ہوئے معاف کر دے۔
وہی شخص زیادہ صلہ رحم ہوتا ہے جو قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی کرے۔ شاخیں اپنے تنوں کی حیثیت کے مطابق بلند ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے بھائی سے ایک مصیبت دور کرے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں اس پر سے 10 مصائب دور کر دے گا۔ جو کسی پر احسان کرے، اللہ اس پر احسان کرتا ہے۔ ہمارے مہم میں 4 ہیں۔ 4 میں سے ایک خصلت ہونا چاہیے: ارادہ محکم ہو، ذہن منصف ہو، بھائی اچھے ہوں اور علماء پسند ہوں۔ اسی شخص کا اسلام بہتر ہوگا جو بے قاعدہ معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ حلم زینت ہے، وفا مروت ہے، صلہ رحمی نعمت ہے، تکبر لعنت ہے، جلد بازی حماقت ہے، حماقت کمزوری ہے، خود فرینی حیرت ہے، کمینوں سے بیٹھنے کا نتیجہ برا ہوتا ہے، فاسقوں سے صحبت کا انجام بدنامی ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ایک دن پوچھا، بیٹے سرداری کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا، قبیلے پر احسان اور چشم پوشی۔ دولت کیا ہے؟ امید میں کمی اور جو مل جائے اس پر اکتفا۔ فقر کیا ہے؟ لالچ اور نا امیدی۔ ملامت کیا ہے؟ خود پسندی اور خود نمائی۔ مصیبت کیا ہے؟ رئیس شہرت سے عداوت۔ ایک شخص کسی کی غیبت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا، بندہ خدا یہ سالن مت کھا کیونکہ جہنمی کتوں کا سالن ہے۔ اپنے سے کمزور پر ظلم مت کیا کرو کیونکہ ایسے افراد کا اللہ ناصر ہوتا ہے اور وہ بڑا طاقتور ہے۔ جو شخص دریا اور سمندر میں ہو اور غرق سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو وہ کشتی کی روانگی کے وقت اس آیت کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد جو لائن ہے وہ خالی ہے، یہاں پہ کوئی آیت تحریر نہیں ہے۔ کسی بڑے آدمی کو کوئی دوا مت دو، اگر اسے فائدہ ہو تو تعریف نہ کرے گا اور اگر نقصان ہو تو ہر جگہ مذمت کرے گا۔ عقل اسی وقت کامل ہوتی ہے کہ جب انسان اتباع حق کرے۔ علم آموزی معرفت کی تمہید ہے۔ تجربات کی کثرت عقل، شرف اور تقوی میں اضافہ کرتی ہے۔ انکساری جسم کی راحت ہے۔ وہی تیرا دوست ہوگا جو برائی پر ٹوکے اور جو برائی پر آمادہ کرے، وہ دوست نہیں دشمن ہوگا۔ آخر میں دعائے امام حسین پر اپنی کتاب کو ختم کرتا ہوں، اور یہاں پہ جو اگلا پیج ہے جس پہ دعائے امام حسین علیہ السلام موجود ہونا چاہیے تھی، یہاں پہ اس ترجمے کے PDF میں یہ صفحہ خالی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس کتاب معالی السبتین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد بس ایک صفحہ اور موجود ہے کہ جس میں فہرست کتب نظامی پریس، بک ڈپو، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ کی جتنی بھی کتب ہیں ان سب کے نام اور ان کی پرائزز یہاں پہ تحریر ہیں۔ ہم پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم معالی السبتین کی دونوں جلدوں کو مل کر پڑھ سکیں۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے حق کو صحیح معنوں میں پہچاننے والوں میں قرار دے اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے والوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ کربلا والوں سے جو ہمیں محبت ہے اور بالخصوص امام علی مقام سے جو ہمیں محبت ہے، اس کا شکر اس انداز سے ادا کر سکیں کہ انشاءاللہ خود کو وارث حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے آمادہ کر سکیں، تیار کر سکیں، تاکہ امام کے ہم رقاب ہو کر خون امام حسین و اصحاب حسین کا انتقام لے سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر کسی نئی کتاب کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔